میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، شافعی امام شافعی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، مالکی امام مالک کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تم تو اہل حدیث و غیر مقلد، تم تو کسی امام کو نہیں مانتے ہو، تم کس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے۔ بولے جی۔ ہم نے کہا جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر مسلمان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس وقت تمہاری اماموں کا کچھ پتہ تھا؟ بولے نہیں، اس وقت تو نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے امام کیا مسلمان تھے یا نہیں؟ کہا یہ کون سی بات ہے، وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ ہم نے کہا پھر تمہارے امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہر مسلمان اپنے امام کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو کیا تمہارا امام مسلمان نہیں تھا؟ نہیں، مسلمان تو تھے۔ تو ہم نے کہا یہ آیت تو ان کے لیے بھی ہے نا، تو تمہارا امام کس امام کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ کہا وہ تو امام الائمہ کے ساتھ، جو ساری اماموں کا امام ہے، سب کا امام ہے، امام الانبیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہم نے کہا پھر اہل حدیثوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا ہی وہی امام لگا ہوگا۔ ہم بھی اس امام کے ساتھ جنت میں جائیں گے جس کے پیچھے تمہارا بھی امام لگا ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے، تم اپنے امام کے پیچھے جاؤ گے، ہم ڈائریکٹ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے۔ کہ لگا یار تھوڑی سی چوک ہو جاتی، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، یہی میں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مسلمان بھائیوں، میری اس بات کو بڑے پیار سے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کتنا یاد رکھنا کہ قرآن کی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ قرآن میں پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ میں میرے پیارے حبیب، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے میرے پیارے حبیب آج میں نے اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے نبی آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ تو اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو رہا نا، کمپلیٹ، انکمپلیٹ نہیں تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو اسلام تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی مکمل ہو چکا تھا، اور جو اللہ کے نبی کے بعد دین میں دین سمجھ کر کوئی نئی چیز کی ایجاد کرے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ جب یہ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا کہ تو کچھ مقلدوں نے اماموں کو دین سمجھ کر دین میں داخل کر دیا کہ جب تک تم ان اماموں کی پیروی نہ کرو گے، تقلید نہ کرو گے، تم مسلمان نہیں کہلائے جاؤ گے۔ اتنا بات سن لو، یہ دین میں زیادتی کر ڈالی، دین میں تبدیلی کر ڈالی۔ اللہ کی قسم تقلید کرنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ مثلاً ایک گلاس ہے، اس میں پانی بھر لو، آپ پورا پانی بھر جائے اس کو کہتے ہیں مکمل۔ اگر ایک بوند بھی اس میں جانے کی گنجائش ہو تو وہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک بوند بھی جانے کی گنجائش نہ ہو۔ آئے نبی آج ہم نے دین اسلام کو اتنا مکمل کر دیا کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی۔ اسلام اللہ کے نبی کے دور میں مکمل ہو چکا تھا، تو جو لوگ